اشرف یعقوب خداوند کے زندہ پاک کلام کی ہمارے ساتھ اسٹڈی کرائیں گے. میں چاہتا ہوں کہ آپ سب خداوند کے زندہ پاک کلام کو اپنے ہاتھوں میں رکھیں اور کوشچن جو ہے وہ آج آپ نے نکالنا ہے اور قاضی صاحب کو آج صحیح طریقے سے پھنسانا ہے. ٹھیک ہے جی. سو قاضی صاحب آپ بھی تیار رہیے گا. کوشچن جو ہے ہم سب آپ سے کریں. ٹھیک ہے جی. ویلکم. گاڈ بلیس یو. اوکے، تھینک یو ویری مچ. آپ سب کا بہت بہت شکریہ. آپ لوگوں نے گیت گائے، دعا کی، اور تنویر صاحب آپ نے میرے لیے دعا کی. خدا آپ کو برکت دے. آج کا بڑا اہم عنوان ہے کہ مکاشفہ چوتھا باب. اس میں بہت سی چیزیں ہیں جو آج تک بہت سے لوگوں کو سمجھ نہیں آئی، اور اس لیے جب میں نے جان صاحب سے کہا تو میں نے کہا کہ لکھ دو تاکہ لوگوں کو سمجھ آئے کہ ہم کیا کرنے جا رہے ہیں. پہلی آیت سے میں شروع کروں گا. اگر آپ کے پاس بائبل مقدس ہے تو میرے ساتھ نکالیے گا تاکہ ہمیں پتہ ہو کہ ہم کیا سیکھنے جا رہے ہیں. اس سے پہلے کہ میں شروع کروں، لیکن آپ کو بتانا چاہتے ہیں کہ یہ عظیم کشمکش جو شیطان اور خدا کے درمیان ہے، یہ انسان پر ہے کہ انسان کس طرح کا چناؤ کرتا ہے. خدا نے ہمیں خلق کیا ہے، اور یہ چوتھا چیپٹر اور پانچواں چیپٹر جو ہے، یہ دونوں کا آپس میں بڑا گہرا لنک بنتا ہے. وہ اس لیے کہ چوتھا چیپٹر آپ کو بتاتا ہے کہ خدا ہمارا خالق ہے اور وہ بہت کچھ اس نے ہمارے لیے کیا ہے. اور پھر پانچواں چیپٹر جو ہے وہ آپ کو بتاتا ہے کہ وہ ہمارا مخلصی دینے والا ہے. اور جب ہم پہلی ہی آیت میں پڑھتے ہیں تو یہاں لکھا ہے ان باتوں کے بعد. کن باتوں کے بعد بھائی؟ جو کچھ پہلے بیان کیا گیا ہے وہ کہتا ہے ان باتوں کے بعد جو میں نے نگاہ کی کیا دیکھتا ہوں کہ آسمان میں ایک دروازہ کھلا ہوا ہے، اور جس کو میں نے پیشتر نرسنگے کی آواز سے اپنے ساتھ باتیں کرتے سنا تھا وہی فرماتا ہے کہ یہاں اوپر آ جا، میں تجھے وہ باتیں دکھاؤں جن کا ان باتوں کے بعد ہونا ضرور ہے. بڑے غور سے اس بات کو سمجھے کہ یہ ان باتوں کے بعد جو میں نے نگاہ کی. کن باتوں کے بعد؟ جو کچھ 7 کلیسیوں کے ساتھ ہوا، کس طرح انہیں مصیبت میں ڈالا گیا، کس طرح انہوں نے غلط عقائد کی پیروی کی، کس طرح ان کی جانیں قربان ہوئیں. وہ کہتا ہے ان تمام مصیبتوں کے بعد جو تو نے دیکھی کہ ان کلیسیوں پر کیا گزرا، اس کے بعد خدا کو کیا اسے دکھانا چاہیے تھا جو اس نے دکھا دیا کہ ان باتوں کے باوجود کیا ہے، میں تخت پر بیٹھا ہوں. تو جب یوحنا یہ تمام کچھ دیکھ رہا تھا تو اس کو یہ پتہ چل رہا تھا کہ خدا جو ہے اس نے اس کو کیا دکھایا. سب سے پہلے اس نے کیا دکھایا کہ آسمان میں ایک دروازہ کھلا ہے. یہ کون سا دروازہ ہے جی؟ اگر آپ اس کے بارے میں جانیں تو آسمان پر جب تھوڑا سا آپ آگے پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ دروازہ مقدس کا دروازہ ہے اور خدا تخت پر بیٹھا ہوا ہے. اور جب ہم یہاں پر دیکھتے ہیں تو کھلا، خدا نے میرے اور آپ کے لیے بھی دروازہ کھولا ہے. لوگ پریشان تھے، لوگوں کے ساتھ کیا بیتی، آزار ثانی دی گئی، کس طرح حکومتوں نے انہیں قتل کرنے کی کوشش کی، کس طرح یہ تمام کچھ ہو رہا تھا. لیکن اس کے باوجود خدا کہتا ہے کہ اس کے بعد تو دیکھ کہ کیا ہو رہا ہے. اور خدا نے یہ بتایا کہ کس طرح اس کی حکومت ہے، وہ حکمران ہے. عزیزو، خدا نے آپ کے اور میرے لیے بھی دروازہ کھولا ہے، اور وہ دروازہ نجات کا ہے. خدا مجھے اور آپ کو بھی اسی میسج کے ذریعے بتا رہا ہے کہ کچھ بھی مصیبتیں ہوں ان مصیبتوں سے آگے دیکھیں کہ کیا خدا آپ کے لیے کر سکتا ہے. یہ پہلے 3 ابواب بڑے واضح طور پر بیان کرتے ہیں کہ خدا ہی حکمران ہے. اور پھر یہاں پر جب وہ کہتا ہے کہ میں نے کیا دیکھا، میں نے دیکھا کہ جس میں سے نرسنگے کی سی آواز سنی، اور پہلا باب اور اس کی 10 آیت ہمیں بتاتی ہے کہ اس نے کس کی آواز سنی تھی.
10वीं आयत, पहला बाब और उसकी 10 आयत, कि खुदावंद के दिन रूह में आ गया और अपने पीछे नरसिंगे की सी एक आवाज सुनी। ये आवाज किसकी थी? ये यकीनन यीशु मसीह की थी। और यहाँ पर यीशु मसीह दोबारा उससे मुखातब होता है, कहता है आ मैं तुझे दिखाऊं कि इन बातों के बाद क्या होने वाला है। यहाँ ऊपर आ जा, मतलब क्या? यहाँ देख के क्या है, आसमान पर वो दरवाज़ा खुला था, मैं तुझे वो बातें दिखाऊंगा जिनका इन बातों के बाद होना ज़रूर है। यानी खुदा उसको जो रोया दिखा रहा था, वो रोया ये थी कि ये तमाम कुछ होगा, लेकिन इसके बाद क्या होने वाला है। मुकाशवा की किताब को 2 हिस्सों में तकसीम करते हैं, पहले 3 अबवाब और फिर चौथे बाब से 22 अबवाब तक। तो वो कहता है कि इन बातों के बाद क्या होने वाला है। तो हमें वो दोबारा दूसरी आयत में क्या कहता है? फौरन मैं रूह में आ गया। जब उसने आसमान में खुदा के तख्त को देखा तो वो अपनी तमाम मुसीबतें भूल गया। मुझे और आपको भी इस दुनिया में बहुत से मसाइल का सामना है। आज हमें पता है कि बहुत सी अज़ारसानी मसीहों को दी जाती है, लेकिन हमें इससे आगे देखना है, बीमारियों से आगे देखना है, अज़ारसानी से आगे देखना है, तकालीफ से आगे देखना है, क्योंकि दरवाज़ा खुला है और हम देख सकते हैं कि यीशु मसीह हमारा इंतज़ार कर रहा है। हम कुछ भी हो इस दुनिया में, इस मुसीबतों में से गुजरे हों, लेकिन हमें खुदावंद उस दरवाजे में से दिखाता है कि मैं तख्त पर बैठा हूं। हमें तमाम कुछ छोड़ना है, इसलिए वो कहता है कि मेरे पास आ जा, मेरे पास आ। जो मुसीबतें आएंगी तुझे सहनी है। दुनिया से अपनी नजरें हटा ले और मुझ पर अपनी नजरें लगा ले। यही वो उससे कह रहा है यूना से कि भाई दुनिया को छोड़ और अपनी नजरें आसमान पर लगा ले। अक्सर औकात क्या होता है, हम भी उन इसराइलियों की तरह हमारी नजरें तो कनान पर होती हैं, लेकिन हमारे दिल मिस्र में होते हैं। जिस तरह वो बियाबान में जा रहे थे, खुदा इतने मोजज़ात कर रहा था, इसके बावजूद उनके दिल मिस्र में था। क्योंकि जब कोई तकलीफ आई तो उन्होंने कहा नहीं, हमें दोबारा मिस्र में जाना। आंखें तो कनान पर थीं, लेकिन दिल मिस्र में था। मेरा दिल कहां पर है? क्या मेरी आंखें खुदावंद की बादशाहत को हासिल करना चाहती हैं? मैं उस तरफ सफर करना चाह रहा हूं, मैं उस तरफ जाना चाहता हूं, लेकिन मेरा दिल इस दुनिया में क्यों लगा हुआ है? यानी इस दिल जो है वो मेरा दुनिया के अंदर बसा हुआ है। मैं दुनिया की चीजों से मोहब्बत करता हूं। इसलिए खुदा कहता है कि इन बातों को छोड़कर मेरी तरफ आ। और यहां पर उसने इस चैप्टर में, पहले ही चैप्टर में उसको बता दिया कि क्या ये जो पहला विजन है, अभी 5वें बाब में एक और विजन भी है। अब लफ्ज दरवाजा मैं जिसका जिक्र कर रहा हूं वो पुराने ऐहदनामे में 200 बार इस्तेमाल हुआ है, और हर दफा इसका मतलब है मकदस। दरवाजा खुला हुआ है और यूहन्ना देख सकता है कि खुदा तख्त पर बैठा हुआ है, और उसने ये दरवाज़ा, यकीनन दरवाज़ा वो था जो मकदस का दरवाज़ा है जो आसमान में मौजूद है। एक चीज़ जो मैंने देखी इस पूरे बाब में, आप बाइबलें निकालें ज़रा, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि यहाँ इस बाब में एक चीज़ है, तख्त का बड़ा जिक्र आया है। दूसरी आयत में हम देखते हैं आसमान पर एक तख्त रखा है। इसी आयत में तख्त पर कोई बैठा है। तीसरी आयत में तख्त के गिर्द ज़मुर्द की सी एक दनक है।
اور اس تخت کے گرد 24 بزرگ تخت ہیں، تخت لگے ہیں، اور ان تختوں پر 24 بزرگ سفید پوشاک پہنے ہوئے ہیں۔ تو جب میں یہ اتنا پڑھ رہا تھا کہ تخت کا لفظ جو ہے وہ اتنی بار کیوں استعمال ہوا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا ہیڈنگ جو ہے وہ خدا کی بادشاہت ہے، خدا کی عبادت ہے، خدا کا تخت ہے، خدا حکمران ہے۔ کیونکہ یہاں پر ہم عبادت کا ذکر بڑے اہم طریقے سے پڑھتے ہیں کہ کس طرح لوگ اس کی عبادت کرتے ہیں۔ اور اگر آپ مکاشفہ کی پوری کتاب پڑھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ لفظ جو تخت ہے، 22 چیپٹرز ہیں مکاشفہ کے، ان میں سے 16 چیپٹرز میں یہ لفظ استعمال کیا گیا ہے۔ اور اس لیے میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ اس کو سیکھیں کہ یہ تخت جو ہے یہ خدا کا تخت ہے اور خدا کی بادشاہت کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ اگر آپ دیکھیں مکاشفہ 1 باب 4 آیت تو وہاں پر آپ کو تخت نظر آتا ہے۔ پھر مکاشفہ 22 باب اور اس کی 3 آیت میں دوبارہ یعنی شروع میں بھی اور آخر میں بھی تخت لفظ استعمال ہوا ہے، اور اس باب میں ہی صرف 14 بار یہ تخت استعمال ہوا ہے۔ جب وہ کہتا ہے کہ ایک آواز سنی، خدا کی اس نے آواز سنی، یہاں اوپر آ جا اور میں تجھے دکھاتا ہوں کہ اس کے بعد کیا ہونے والا ہے، تو ہم دیکھتے ہیں کہ خدا نے اسے دکھایا کہ خدا کی حکمرانی اب بھی قائم ہے۔ یہ تخت جو ہے نا یہ ایک طاقت کو ظاہر کرتا ہے، قوت کو ظاہر کرتا ہے، اختیار کو ظاہر کرتا ہے، حکمرانی کو ظاہر کرتا ہے۔ تو خدا نے اسے دکھایا کہ اس کی حکمرانی قائم ہے۔ پھر ہم شیطان یہ ہر طریقے سے چاہتا ہے کہ اس دنیا میں اس کی حکمرانی ہو۔ اس نے بہت کوشش کی کہ اس کی حکمرانی اس دنیا میں قائم ہو جائے، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ یسوع مسیح نے صلیب پر اپنی جان دے کر اس کے تمام منصوبوں کو ملیا میٹ کر دیا۔ دیکھیں یسایہ 14واں باب اس کی 11 سے 14 آیت میں ہم دیکھتے ہیں کہ شیطان کیا چاہتا تھا۔ وہ بھی ایک تخت چاہتا تھا، اور وہ تخت جو خدا کا تخت ہے وہ اس سے اپنے آپ کو بلند تخت کے لیے تیار کرتا ہے۔ یسایہ 14واں باب اور اس کی 11ویں آیت میں لکھا ہے، تیری شان و شوکت اور تیرے سازوں کی خوش آوازی پتال میں اتاری گئی، تیرے نیچے کپڑوں کا فرش ہوا اور کپڑے ہی تیرے بالا پوش بنے۔ اے صبح کے روشن ستارے، تو کیوں کر زمین پر گر پڑا، اور اے قوموں کو پست کرنے والے تو کیوں کر زمین پر پٹکا گیا۔ تو اپنے دل میں کہتا تھا میں آسمان پر چڑھ جاؤں گا، میں اپنے تخت کو خدا کے ستاروں سے بھی اونچا کروں گا، اور میں شمالی اطراف میں جماعت کے پہاڑ پر بیٹھوں گا۔ یہاں پر کیا شیطان چاہتا ہے؟ شیطان بھی ایک تخت چاہتا تھا تاکہ اس تخت کے تحت وہ دنیا پر حکمرانی کرے، لیکن یہاں پر وہ کہتا ہے کہ کیا، اور میں شمالی اطراف میں جماعت کے پہاڑ پر بیٹھوں گا۔ آپ نے بہت دفعہ پڑھا ہے لفظ، لیکن اس کا مطلب کیا ہے؟ شمالی اطراف، کوئی سینہ، یہ پہاڑ اسرائیل کے شمال میں تھا، وہاں سے خدا کا حکم، خدا کے حکم انہیں دیے گئے، احکامات دیے گئے۔ وہ کہتا ہے میں اس پہاڑ پر بیٹھوں گا اور میں اپنے حکم جاری کروں گا۔ یہ تھی اس کی سوچ۔ میں بادلوں سے بھی اوپر چڑھ جاؤں گا، میں خدا تعالیٰ کی مانند ہوں گا، لیکن تو پتال میں گڑھے کی مانند۔ یہاں پر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وہ یقیناً اسے فتح نصیب نہیں ہو سکتی،
यहाँ पर जो मेन चीज़ है वो क्या है, हतमी चीज़ क्या है, इबादत है। वो इबादत चाहता है। और यहाँ हम देखते हैं कि किस तरह खुदा के लोग उसकी इबादत करते हैं। आखिरी फैसला जो है वो इस पर है कि हम किसकी इबादत करते हैं, हम किसके अहकामात की पैरवी करते हैं, इसी पर यह फैसला होने वाला है। इसके अलावा हमें यह जानना है कि हम किसकी वर्शिप, किसकी इबादत में शरीक होते हैं। आप कहेंगे नहीं, मैं तो हमेशा खुदा की इबादत करता हूँ, लेकिन मुझे और आपको अपनी जांचना है, और जांच जो है वो बाइबल के ज़रिए होती है। और फिर आपने फैसला करना है कि मैं किसकी इबादत करूं, खुदा की और या शैतान की। दोनों चॉइसेस हमारे पास हैं। हम इस अजीम कशमकश में जो शैतान और खुदा के दरमियान बागे अदन से शुरू हुई या आसमान से शुरू हुई, उसमें हम किस तरफ हैं, ये अहम चीज़ है। यूना ने यहाँ पर देखा दरवाजे के अंदर, और वहाँ पर वो क्या देखता है, खुदा का तख्त, द मोस्ट हाई, खुदावंद उस मकदस में मौजूद है। और फिर हम तीसरी आयत में देखते हैं, लिखा है, और जो उस पर बैठा था वो संगे यशब और अमीक सा मालूम होता है, और उस तख्त के गिर्द जमुर्द की सी एक धनक मालूम होती है। संगे यशब, स्टोन्स, बहुत कीमती ये पत्थर है। हिजकिय्येल 28 बाब में इसका जिक्र है, और फिर हम खरूज 28 बाब में पत्थरों के बारे पढ़ते हैं। और ये दोनों पत्थर जिनका यहाँ पर जिक्र किया गया है, वो भी सरदार कहन की पोशाक के अंदर जो 12 पत्थर होते थे, उनमें से ये 2 पत्थर भी थे। और हमें पता चलता है जब हम मकाशवा 21 बाब और उसकी 19 आयत पढ़ते हैं, तो यहाँ पर भी हमें पत्थरों का जिक्र मिलता है। यहाँ पर मैं ये चाहता हूँ कि हम ये पढ़ें, मकाशवा 21 बाब और उसकी 19 आयत। और उस शहर पनाह की बुनियादें हर तरह के जोहर से आरास्ता थी। पहली बुनियाद यशब की थी, दूसरी नीलम की, तीसरी शबे चराग की, चौथी जमुर्द की, पांचवीं अकीक की, छठी लाल की, सातवें सुनहरी पत्थर की, आठवीं वटेवर। ये अब देखते हैं बुनियादें। लेकिन उस शहर के 12 दरवाजे भी थे, जिन पर 12 रसूलों कबीलों के नाम लिखे हुए थे। 12वीं आयत में पढ़ने लगा हूँ, 21 बाब और उसकी 12वीं आयत। और उसकी शहर पनाह बड़ी और बुलंद थी, और उसके 12 दरवाजे, और दरवाज़ों पर 12 फरिश्ते थे, और उन पर बनी इसराइल के 12 कबीलों के नाम लिखे हुए थे। और फिर हम देखते हैं 14वीं आयत में, और उस शहर पनाह की 12 बुनियादें थी, और उन पर बरा के 12 रसूलों के नाम लिखे हुए थे। तो यहाँ पर हमें पता चलता है कि ये पत्थर जो हैं ये कितने कीमती हैं। और इन पत्थरों के बारे में आप मज़ीद भी देख सकते हैं, बाइबल मुक़द्दस में इनके बारे में बहुत कुछ लिखा है। एक आपने देखा दनक। दनक क्या होती है, वो किस लिए थी? मकाशवा 4 बाब और उसकी 3री आयत में, और उस तख्त के गिर्द जमुर्द की सी एक धनक मालूम होती थी, रेनबो। धनक ये किस बात की याद दिलाती है? हम ये तमाम बातें जो है ना, ये किसी न किसी जगह वजाहत की गई है। हिजकिय्येल 1 बाब और उसकी 28 आयत, हमें यह पता है जैसी उसकी कमान की सूरत है,
جو بارش کے دن بادلوں میں دکھائی دیتی ہے ویسی ہی آس پاس کی اس جگمگاہٹ کی نمود تھی۔ یہ خداوند کے جلال کا اظہار تھا، یعنی خداوند کا جلال۔ اور جب آپ اس کو پیدائش کی کتاب میں پڑھتے ہیں تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ اس کا مطلب حقیقت میں کیا تھا۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ خدا اپنے وعدوں میں سچا اور برحق ہے۔ کس طرح؟ کیونکہ اس نے یہ وعدہ کیا تھا کہ میں کسی بھی جاندار کو پھر پانی سے اس دنیا کو تباہ نہیں کروں گا۔ تو دھنک، کمان، رینبو کا مطلب یہ ہے کہ خدا اپنے وعدوں میں کتنا سچا ہے۔ اس کے وعدے برحق ہیں اور ابدی وعدے ہیں۔ اس کے وعدوں میں کوئی ایسی بات نہیں کہ اس کو پورا نہ کیا جا سکے۔ ہمیں یقین دہانی ہے اس کے وعدوں کی، اور یہ تخت کے ساتھ ہے، دنک، کمان۔ اور پھر ہم جب چوتھی آیت پڑھتے ہیں تو یہاں پر لکھا ہے اور اس تخت کے گرد 24 تخت ہیں، اور ان تختوں پر 24 بزرگ سفید پوشاک پہنے ہوئے بیٹھے ہیں، اور ان کے سروں پر سونے کے تاج ہیں۔ میں ذرا اس کی تھوڑی سی آپ لوگ کو وضاحت کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ اس کے متعلق ایسی تعلیمات موجود ہیں جس میں یہ بتایا جاتا ہے کہ یہ 24 بزرگ فرشتے ہیں، کوئی اور نہیں ہے۔ تو ہم ان لوگوں کو یہ بھی جواب دینا چاہتا ہوں اسی میسج کے ذریعے کہ یہ فرشتے نہیں ہیں بلکہ مقدسین ہیں۔ پہلی بات تو یہ، کس طرح یہ فرشتے نہیں ہیں؟ بائبل میں یا یہودیوں کا جتنا لٹریچر پایا جاتا ہے اس میں کبھی بھی فرشتوں کو بزرگ نہیں کہا گیا، ایلڈر نہیں کہا گیا۔ پہلی بات تو یہ ہے۔ دوسری بات کہ وہ کبھی تخت پر نہیں بیٹھے بلکہ وہ خدا کے تخت کے پاس کھڑے رہتے ہیں۔ تیسری بات یہاں پر لکھا ہے کہ انہوں نے کیا کیا؟ سفید پوشاک پہنی ہوئی تھی۔ تو یہ خداوند کے لوگ جو اس کو مانتے ہیں، یہ لباس ان لوگوں کا ہے، کسی اور کا نہیں ہے۔ مکاشفہ 3 باب اور اس کی 4 اور 5 آیت، یہاں پر لکھا ہے، البتہ سردیس میں تیرے ہاں تھوڑے سے ایسے شخص ہیں جنہوں نے اپنی پوشاک آلودہ نہیں کی۔ وہ سفید پوشاک پہنے ہوئے میرے ساتھ سیر کریں گے کیونکہ وہ اس لائق ہے۔ تو سفید پوشاک جو ہے وہ خدا کے مقدسین کا لباس ہے، کسی اور کا نہیں۔ اور یہاں پر آپ دیکھتے ہیں کہ انہوں نے سفید پوشاک پہنی ہوئی ہے۔ اسی باب کی 18ویں آیت میں ہم یوں پڑھتے ہیں، لودیکیا کی کلیسیا کو پیغام دیتے ہوئے خدا ان سے کہتا ہے کہ مجھ سے سفید پوشاک لے لے۔ تو اس سے ہمیں یقین ہو جانا چاہیے کہ سفید پوشاک جو ہے وہ کن کا لباس ہے؟ خدا کے مقدسین کا۔ اور پہ 6 باب، مکاشفہ 6 باب اور اس کی 11ویں آیت، اور ان میں سے ہر ایک کو سفید جامہ دیا گیا۔ اس کے علاوہ 7 باب 9 آیت 13ویں اور 14ویں آیت میں اور جگہوں پر بھی پایا جاتا ہے کہ کس طرح یہ خدا کے برگزیدوں کا لباس ہے، جو ہی انسان ہے، مقدسین ہیں،
جنہوں نے خدا کے لیے اس دنیا میں زندگی بسر کی ہے۔ پھر اس میں ایک اور بات لکھی ہے، سفید پوشاک پہنے ہوئے اور سروں پر سونے کے تاج ہیں۔ سونے کے تاج کیا ہے؟ سونے کے تاج یہ وہ تاج نہیں ہے جو بادشاہت کے تاج ہوتے ہیں، یہ وہ تاج ہیں جو فتح کے تاج ہیں۔ اسٹیفنوس گریک کا لفظ ہے جو اس تاج کے لیے استعمال کیا گیا ہے جو کھلاڑی کو فتح مندی کے بعد دیا جاتا ہے۔ ڈیمانڈا ایک وہ تاج ہے جو بادشاہی تاج ہے، لیکن یہاں پر جو لفظ استعمال کیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ انسانوں کو ان کی ایمانداری، وفاداری اور خدا کے ساتھ چلنے کے بعد جو فتح انہوں نے شیطان پر حاصل کی، اس کی وجہ سے یہ تاج دیا جاتا ہے۔ تو یہ تاج ان تمام لوگوں کو دیا جاتا ہے جو اس کے احکامات کی پیروی کرتے ہیں۔ دوسرا تimotheus 4 باب اور اس کی 8 آیت میں ہم یوں پڑھتے ہیں، آئندہ کے لیے میرے واسطے راست بازی کا وہ تاج رکھا ہوا ہے جو عادل منصف یعنی خداوند مجھے اس دن دے گا، اور صرف مجھے ہی نہیں بلکہ ان سب کو بھی جو اس کے ظہور کے آرزو مند ہوں۔ تو خدا وہ تاج ہم سب کو دینا چاہتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ تاج جو ہے یہ فتح مندی کا تاج ہے، اور فتح مندی کا تاج جو ہے وہ فرشتوں کو نہیں دیا جاتا، وہ خدا کے مقدسین کو دیا جاتا ہے۔ یہ ان کو دیا جاتا ہے جو رولر نہیں ہیں بلکہ مخلصی حاصل کر کے آئے ہیں۔ اور پھر یہاں پر 24 بزرگوں کے بارے میں نے آپ کو بتایا کہ 24 بزرگ جو ہیں وہ اور کیا خدمات انجام دیتے تھے، اور یہ کون لوگ تھے؟ 24 بزرگ پرانے عہد نامے میں جو خدمات انجام دی جاتی تھی اس کے لیے بھی مقرر کیے جاتے تھے 24 بزرگ۔ اگر میں اتنا وقت نہیں ہے کہ ہم حوالے کو پڑھیں، لیکن آپ کو یہ حوالہ میں دیے جاتا ہوں۔ پہلا تواریخ 24 باب اور کی 4 سے 19 آیت میں، اور انہیں ایک آفیسر خدا کے گھر میں ایک خدمت گزار کے طور پر لیا جاتا تھا، اور خدا کے حضور وہ ہر وقت عبادت میں مگن رہنے والے یہ 24 بزرگ جو لوگوں کی دعا جو تھی وہ خدا کے حضور پہنچاتے تھے، خدا کی عبادت میں ہر وقت مصروف رہتے تھے، یہ وہ خدا کی خدمت کا کام کرتے تھے، اور خدا کی خدمت اس کی ہیکل کے میں کی جاتی ہے۔ اور اگر 5واں باب مکاشفہ 5واں باب اور اس کی 8 آیت دیکھیں، جب اس نے کتاب لے لی تو وہ چاروں جاندار اور 24 بزرگ اس برا کے سامنے گر پڑے، اور ہر ایک کے ہاتھ میں بربط اور عود سے بھرے ہوئے سونے کے پیالے تھے، یہ مقدسین کی دعائیں ہیں۔ تو یہ کہنوں کی خدمت جو ہے وہ یہ لوگ کرتے تھے، اور پھر یہ خدا کے ساتھ تخت میں پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ دیکھیں لدیکیا کی کلیسیا کو کیا پیغام دیا گیا تھا۔ مکاشفہ 3 باب اور اس کی 21 آیت، 3 باب 21 آیت میں بالکل یہ آخر میں آیت ہے، 4 باب شروع ہونے سے پہلے، جو غالب آئے میں اسے اپنے ساتھ اپنے تخت پر بٹھاؤں گا، جس طرح میں غالب آ کر اپنے باپ کے ساتھ اس کے تخت پر بیٹھ گیا۔ تو اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ خدا
यकीनन अपने लोगों को उस खिदमत के लिए जो उसने की है उनको इस्तेमाल वहाँ भी करता है। यहाँ पर एक चीज़ है, वो जब उनको ताज दिया गया, आप ये 5वां बाब जो 8 से 10 आयत में पता चलता है कि ये 2 तरह की खिदमत अंजाम दे रहे हैं। एक तो कहानत की खिदमत है, दूसरा वो एक बादशाहत के तौर पर भी तख्त पर खुदा के साथ बैठे हैं। तो हमें पता चलता है ये 24 बुजुर्ग जो है, ये बड़ा अहम किरदार बाइबल मुकद्दस में पाया जाता है। अब हम आते हैं कि ये 24 बुजुर्ग हैं कौन, कहाँ से आए, क्योंकि इनके बारे भी लोगों के नज़रियात कुछ फ़र्क है। इसलिए हम बाइबल मुकद्दस में से ही देखते हैं, मत्ती रसूल की अंजील उसका 27 बाब और उसकी 51 से 53 आयत तक हम पढ़ेंगे। 27 बाब उसकी 51 से 53 आयत। यहाँ पर लिखा है, और मकदस का पर्दा ऊपर से नीचे तक फटकर 2 टुकड़े हो गया और ज़मीन लरज़ाई और चट्टानें तिड़क गई और कब्रें खुल गईं और बहुत से जिस्म और मुकद्दसीन के जो सोगे थे जी उठे, और उसके जी उठने के बाद कब्रों से निकलकर मुकद्दस शहर में गए और बहुतों को दिखाई दिए। यहाँ पर हम देखते हैं कि वो लोग जो यीशु मसीह के साथ जी उठे थे, जब यीशु मसीह जिंदा हुए तो उसके बाद वो शहर में जाकर लोगों को दिखाई दिए। जब यीशु मसीह की ने कुर्बानी सलीब पर दे दी तो उसके बाद ये लोग यकीनन लोगों को दिखाई भी दिए, और लोगों ये कहाँ गए उसके बाद हमें इनका कोई पता नहीं चलता। लेकिन हम इफिसियों 4 बाब और उसकी 8 आयत में पढ़ते हैं। इफिसियों 4 बाब और उसकी 8 आयत। इस वास्ते वो फरमाता है कि जब वो आलमे बाला पर चढ़ा तो कैदियों को साथ ले गया और आदमियों को अनाम दिए। यानी यहाँ इन हवालाजात से हमें ये पता चलता है कि ये 24 बुजुर्ग वो बुजुर्ग हैं जो कलीसियाई खिदमत में बड़े कारबंद थे, पुराने अहदनामे में या नए अहदनामे में। तो ये खुदा की खिदमत में मगन थे, इसलिए खुदा ने उनको अपने साथ ले गया, वो मुकद्दसीन को अपने साथ ले गया और फिर उन्हें अनाम दिए। अनाम देने का मतलब ये है कि उनको ताज दिए कि वो खुदा के साथ तख्त पर बैठे। और फिर 5वीं आयत, और उस तख्त में से बिजलियां और आवाज़ें और गरजें पैदा होती हैं और उस तख्त के सामने आग के 7 चिराग जल रहे हैं, ये खुदा की 7 रूहें हैं। और मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि खुदा की 7 रूहें जो हैं ये क्या है। ये 7 रूहें उनके क्या है, गरजें पैदा हुई, 7 चिराग जा और खुदा की 7 रूहें और उस तख्त के सामने गोया शीशे का समुंदर बलौर की मानत है। अब देखते हैं कि कितना शानदार मंजर यहाँ पर बयान किया गया है। और फिर वो कहता है, और तख्त के बीच में से और तख्त के गिरदा गिर्द 4 जानदार हैं जिनके आगे पीछे आंखें ही आंखें हैं। मतलब क्या, 5वां बाब और उसकी 6ठी आयत। और मैंने उस तख्त और 4 जानदारों और उन बुजुर्गों के बीच में गोया ज़बा किया हुआ एक बड़ा खड़ा देखा, और उसके 7 सींग और 7 आंखें थी। आंखें ही आंखें, 7 सींग 7 आंखें। क्या इसका मतलब है? वह कहता है कि जमीन पर भेजी गई,
7 نمبر جو ہے وہ پرفیکشن کا ہے, کاملیت کا عدد ہے, اور خدا ہی کامل ہے. اور جب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ روحیں, یہ 7 روحیں کیا ہیں, تو آپ کو یسایہ 11واں باب اور اس کی دوسری آیت دوبارہ پڑھنے کی ضرورت ہے. میں نے آپ کو شاید پچھلے کسی لیسن میں بتایا تھا. ہمیں اس کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. ہمیں اس لیے بھی گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ خدا کے فرشتے خدا کے تخت کے گرد ہیں. اور ٹائم زیادہ ہو رہا ہے تو میں یہ چاہتا ہوں کہ بھائی صاحب کتنا ٹائم ہے, اور ٹائم سر ہو گیا ہے. اوکے کوسچن آنسر لینے میں زیادہ بہتر ہے. اوکے, آئی تھنک کہ جو باقی رہ گیا وہ نیکسٹ ویک میں ہم کر لیں گے. ہاں اوکے, آئی تھنک کہ یہاں پر ہی ہم ختم کرتے ہیں. یہاں پر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ خدا کا تخت, 7 روحوں کے بارے میں ایک دفعہ پھر پڑھ دیتا ہوں. 11واں باب اور اس کی دوسری آیت, یسایہ 11واں باب اور اس کی دوسری آیت. یہاں پر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ خدا کی یہ 7 روحیں کیا ہیں. اور خداوند کی روح اس پر ٹھہرے گی, حکمت اور خرد کی روح, مسلط اور قدرت کی روح, معرفت اور خداوند کے خوف کی روح, اور اس کی شادمانی خداوند کے خوف میں ہوگی. ٹھیک ہے, تو یہ وہ خدا کی 7 روحیں ہیں. باقی ہم اگلے ہفتے اس کے دوسرے حصے پر غور کریں گے. خداوند آپ کے ساتھ ہو اور آپ کو برکات سے نوازے. آمین. آمین آمین. بہت بہت شکریہ بھائی صاحب, خدا آپ کو برکت عطا کرے. میں نے ویسے یہ کویشچن تھا جو ابھی آپ نے اینڈ میں بتایا کہ 7 چراغ جو ہیں وہ 7 روحیں ہیں, اور یہ 7 روحیں میں پوچھنا چاہ رہا تھا کہ وہ کون سی 7 روحیں ہیں, وہ آپ نے جواب دے دیا. اوکے, جماعت میں سے اگر کسی کے پاس کوئی بھی کویشچن ہو تو آپ ضرور